اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی اصحابہ و علی خلفائہ و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جناب ملک صاحب کے کامنٹس کا جواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملک صاحب نے اپنے اس کامنٹ کے پہلے شروعات ہی میں وہ کہا کہ خلفائے ہی سے مراد جی آپ یزید ہی کو لیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ بڑھ گیا ہے، اس لیے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی فضل احمدی یا دنیا کا کوئی بھی احمدی، خواہ وہ چھوٹے بچہ سے بچہ ہی کیوں نہ ہو اور 100 برس کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، جب بھی اس کے زبان سے یہ نکلتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے تعلق سے والا خلفاء ہی، تو اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی مراد ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بات اس خدا کو بھی معلوم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، لہٰذا اب کوئی بھی بدبخت اس کو یزید کی طرف لے جائے یا جس کے طرف لے جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ یزید کے طرف کس مقصد سے کون لے کر کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے علم مجھے ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہوگا، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت بلال، زید، خیر وہ تو بتا ہی دیا، اس میں یہ آ جاتا ہے۔ بدکاروں پر درود بھیجنا، یہ بھی تو میں بتا ہی دیا، ایک ہی اس میں دونوں ختم ہو گئے تینوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ قرضدار کا حق ہے کہ وہ قرض ادا کرے، جی ہاں بے شک، اور جو شخص قرض دیتا ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ قرض مانگے، یا اگر وہ موقع واردات پہ نہ ہو تو اس کا جو وارث ہوتا ہے وہ مانگے، اور اسی کو حق ہے قرآن کے روح سے۔ میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں قرآن کے روح سے، لہٰذا آپ کو تو کوئی حق ہی نہیں ہوتا، لہٰذا آپ اپنا منہ بند رکھیں تو اچھی بات ہے۔ اور اس ضمن میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہم احمدیوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مسیح اور مہدی مانا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں اور آپ کی تعلیم پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا نمونہ ہمارا وقت کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ کی کردار کو بیچ میں لانا اور احمدیت کی خوبصورت تصویر کو مسخ کرنا، یہ تو کوئی بہت بڑی بہادری کا کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کی اولاد کا مثال قرآن میں موجود ہے۔ کیا ان کے اولاد کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کردار کشی کی جا سکتی ہے، یا آپ کے تعلیم کو غلط کہا جا سکتا ہے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدبخت بیٹے کے کردار کو پیش کر کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کی جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہم احمدی تو مر جائیں گے لیکن یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے ایمان میں نہیں ہے۔ لہذا کسی انڈیویجول کے زندگی سے اس کے مسلک کو یا اس کے مذہب کو جو ہے جوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور انڈیویجول کے اس زندگی سے جو اس زندگی اس کے خراب پہلو کا ہے، یہی ہدایت جو ہے قرآن نے دیا ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
میں نے جو آپ سے مین سوال کیا تھا اس کو تو آپ اسی طرح ہضم کر گئے بڑے بھائی میرے، جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ مادر شیر کو ہضم کرتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں احمدی ہوں، میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسیح اور مہدی مانتا ہوں، اور پھر آپ کے گزرنے کے بعد حضرت الحاج حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جماعت احمدیہ کا پہلا خلیفہ مانتا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب آپ کے امام، آپ کے مسیح، آپ کے مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو بدبخت شخص عبد الکریم نشانہ بناتا ہے، آپ کی کردار کشی کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ بڑھ کر کے بہتان لگاتا ہے، تو آپ کے اندر تو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو کنڈیم کریں اور مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دکھا کے اس کی زبان کو بند کریں۔ اب آپ کو کیا آیا؟ جو فضل احمدی اس بدبخت کریم شیخ کو جواب دے رہا ہے، آپ اس سے نبض آزما ہیں۔ یہ آپ کا اسلام ہے، یہ آپ کی احمدیت ہے، یہ آپ کا عشق مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ نے آج تک کس طرح کر کے یہ برداشت کیا ہے بحیثیت ایک احمدی کے؟ ہم تو رات کو سو بھی نہیں سکیں گے اگر کوئی ہمارے امام پر اس طرح حملہ کرے گا۔ آپ کس بے غیرتی کے ساتھ پھر اس شخص کے ساتھ دوستانہ تعلق باندھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ آپ دونوں لنگوٹی یار ہیں، کیونکہ اس کامنٹ میں بھی آپ نے اس کا ذکر کیا پیسوں کے تعلق سے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، آئی مے بی رانگ، کہ چند ہزار ڈالر میں آپ نے لے لیا ہو کریم شیخ سے کہ بھائی فضل احمدی جو کہہ رہا ہے اس بات کو مت مانو، جو ہے مجھے کنڈیم مت کرنا، یہ چند ہزار روپے لے لو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، جسٹ یہ ضمنی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں اس فورم پہ میں 3 آدمی کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک کریم شیخ ہے، کریم شیخ تو کھل کر کے مسیح اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسرا ریپلائی ٹو قادیانی بھائی ہے، وہ بھی کھل کر کے جو ہے احمدیت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن کریم شیخ میں اور ریپلائی ٹو قادیانی میں ایک فرق جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ریپلائی ٹو قادیانی جو گالی گلوچ کا استعمال نہیں کرتے، اور تیسرا شخص آپ ہے ایک طرف، اور آپ ایسے شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مرزا صاحب کے دعوی پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر مرزا صاحب کو گالی دینے والے کے ساتھ آپ کی جگری دوستی ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کے اندر دم ہے اور خم ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں، تو آئندہ فضل احمدی کو ایڈریس کرنے سے پہلے آپ اپنے عزیز دوست عبد الکریم شیخ کو پہلے مخاطب کریں کہ تم بدبخت کس طرح مرزا صاحب کی کردار کشی کر رہے ہو، اور اس کے بعد فضل احمدی کو کوئی کامنٹ دیں تو اچھا بھی لگے گا، کیونکہ آپ کو جو منافقت ہے وہ دنیا میں ظاہر و باہر ہو چکا ہے۔ لہذا اگر آپ باغیرت انسان ہیں، بے غیرت نہیں، باحیا انسان ہیں، بے حیا نہیں، تو آپ ضرور عبد الکریم شیخ کو جواب دیں گے آپ کے مسیح اور آپ کے مہدی کی کردار کشی کرنے کے لیے۔ ایک طرف ایمان کا دعویٰ بھی بھرا جائے، دوسری طرف منافقت۔ ایک نیام میں 2 تلوار نہیں رہتی، آپ نے یہ مثال سنا ہوگا میرے بڑے بھائی۔ لہذا آئندہ فضل احمدی کو مخاطب کرنے کے پہلے 2-4 کامنٹ ذرا اپنے جگری دوست کے متعلق کہہ دیں تاکہ دنیا بھی دیکھے، اور اس کے بعد پھر فضل احمدی کو مخاطب کرے تو اچھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔